الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. قصیدہ بردہ شریف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 پہلے رکوع پہلے صفحے سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیونکہ آنے والا مہینہ ذی الحجۃ الحرام کا ہے. تو چوتھے پارے کے پہلے صفحے پہلے رکوع میں حج بیت اللہ سے متعلق، خانہ کعبہ سے متعلق رب نے ارشادات بیان فرمائے. آیات جو تلاوت کی اس کا مختصر ترجمہ: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اگر تم میں جو حج کرنے کی من استطاع استطاعت رکھتا ہے، سواری رکھتا ہے، تو الیہ سبیلا، وہاں تک پہنچا جائے. اسلام کا بنیادی 5واں رکن حج بیت اللہ شریف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں. آقا کریم فرماتے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے حج کیا
جیسے ہی وہ اپنے گھر پر واپس لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حج جو ہے نا، یہ ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 3 چیزیں بیان ہوئی حدیث پاک میں جو ماں قبل کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ پہلا عمل کہ ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا، چاہے اس کی زندگی جتنی گزری، 1 سال سے لے کر 100 سال یا اس سے بھی زائد، لیکن اس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، یہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے سارے ماں قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ہجرت کرنا دین اور اسلام کے خاطر، جیسے صحابہ نے کی۔ کوئی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، کوئی حبشہ تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت بھی ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تیسرا عمل حج بیت اللہ ہے۔ یہ حج بیت اللہ وہ حسین اللہ کی طرف سے امت کو انعام ملا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کر واپس لوٹتا ہے۔ اور قربان جائے، اسلام میں لباس کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ یہی لباس پہننا پڑے گا۔ اسلام نے پابندی نہیں لگائی لباس پہننے پر، لیکن لباس پہننے کے 3 مقصد ہیں۔ یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، اس کے 3 مقصد ہیں، توجہ دیجئے گا۔ پہلا مقصد پردہ پوشی، کہ بندہ جب لباس پہنتا ہے تو جسم کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ جسم، ستر، یہ بندے کا چھپتا ہے۔ لباس کے 3 مقصد میں پہلا مقصد پردہ پوشی۔ دوسرا مقصد لباس پہننے کا موسمی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا۔ مثلا گرمی ہوتی ہے تو بندہ بڑے نازک اور بڑے ہلکے کپڑے پہنتا ہے تاکہ ہوا جسم کو لگتی رہے۔ اسی طرح سردی آتی ہے تو پھر ہلکے کپڑے نہیں پہنتا، پھر گرم کپڑے تلاش کرتا ہے، جیکٹ بھی پہنتا ہے، سویٹر بھی پہنتا ہے، اپنے آپ کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے لباس کا تعین کرتا ہے۔ تو 3 مقصد میں دوسرا مقصد موسمی اثرات سے اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اور تیسرا مقصد کہ بندہ جب لباس پہنتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ زینت مجھے ملے۔ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، سجنا سورنا، اس کو زینت کہتے ہیں۔ یہ 3 مقصد ہیں لباس پہننے کے: پردہ پوشی، موسمی اثرات سے اپنے جسم کو بچانا، تیسرا زینت حاصل کرنا۔ اور اسلام میں منع نہیں ہے، جتنے اچھے کپڑے آپ کو اللہ نے استطاعت دی آپ پہنے۔ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اپنے جسم پہ نہیں لگا رہے۔
اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر رہے. اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے اپنی استطاعت کے مطابق زینت حاصل کریں تاکہ دیکھنے والے کو آپ خوبصورت نظر آئیں. تو اسلام نے کوئی مخصوص لباس کا تعین نہیں کیا، لیکن جو ہم لباس پہنتے ہیں ان کے 3 مقصد وہ میں نے بتا دیے. لیکن حج جو موضوع ہے اس کی طرف آ جائیں. حج واحد عمل ہے کہ اس میں اسلام جو کپڑوں کا تعین کہیں نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جیسے مرضی آئے کپڑے پہنو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، اپنے جسم کی پردہ پوشی کرو، موسمی اثرات کے مطابق کپڑے زیب تن کرو، زینت حاصل کرو. لیکن جب حج کے لیے آؤ نا، خبردار وہاں اپنے مطلب کے کپڑے مت پہننا. وہاں ہم بتا رہے ہیں صرف 2 کپڑے پہننے، وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. کفن کے مانند 2 کپڑے پہن کر آؤ. یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ حج کے میدان میں 9 ذی الحج کو دیکھیں، ایک ملک کا بادشاہ گیا ہے، اس نے بھی وہی 2 کپڑے پہنے ہیں. ایک فقیر گیا ہے، وہ بھی وہی لباس پہنا ہوا ہے. اور مزے کی بات ہے لباس تو سب نے ایک پہنا ہوا ہے، سب کی بولی بھی ایک ہی ہے کہ آج بولی بھی الگ الگ نہیں. تم پورے سال اپنی اپنی بولیاں بولتے رہے، لیکن اب جب حج کے میدان میں آ گئے نا عرفات میں، تو اب بولی بھی ایک لباس بھی ایک. اور وہ بولی کیا ہے؟ جس کو آتا ہے وہ پڑھ لے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لباس بھی ایک، بولی بھی ایک. اب بولی بھی الگ الگ نہیں، لباس بھی الگ الگ نہیں، لباس بھی ایک اور بولی بھی ایک. اور قربان جائیں ضعیف لوگ جو ہیں، ویسے حج جوانی کا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے جوانی میں حج کر لیں. خدا کی قسم وہ لطف ملے گا جوانی میں، ہر چیز کا مزہ آئے گا. لیکن جب بڑھاپے میں بندہ جاتا ہے نا، پھر جب حج کرنے جاتا ہے، کیونکہ وہاں پیدل چلنا بہت ہے، سفر بہت ہے. خانہ کعبہ کا طواف ہی بندہ جب کرتا ہے نا، تو یہاں سے لے کر میں اندازہ نہیں لگا سکتا آپ لوگوں کو کہ پتہ نہیں کتنے لمبے ایریے تک صرف 7 چکر لگتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ یہ 7 چکر یوں بندہ گھوم رہا ہے، لیکن یہ ٹی وی چینل پہ نظر آتا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ جب حرم شریف بھرا ہوا ہو اور آپ سب سے آخر میں مسجد حرام کی دیواروں سے لگ کر طواف کر رہے ہو، اور پھر تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کتنا طویل طواف آپ کرتے ہیں، کتنے طویل ایریے پر. لیکن آقا کریم فرماتے میری امت کے جو لوگ ضعیف ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، جب وہ حج کرتے ہیں نا، تو حج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہاد کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ حج میں محنت ہے، حج میں محنت ہے. خاص کر کے 8، 9، 10 یہ 3 دن جو ہے نا بڑی محنت میں گزرتے ہیں. 8 تاریخ کو مینا میں بندہ فجر کی نماز سے اسٹے کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر 9 تاریخ عرفات، اور پھر سفر کر کے رات مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ کی سرحد پر رہتا ہے. مشعر الحرام قرآن میں ہے، مسجد مشعر الحرام
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. پھر صبح ہوتے ہی شیطان کی پٹائی لگتی ہے، سب عید منا رہے ہوتے ہیں اور حاجی شیطان کی 10 تاریخ پٹائی لگا رہے ہوتے ہیں. بڑا پیارا منظر ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں سب آمین بولیں. اللہ پاک ہمیں بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھائے، عرفات، مینا، مزدلفہ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. کیا منظر ہوتا ہے، سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی بولی میں. تو جو ضعیف لوگ ہیں وہ حج کرنے گئے نا، ان کو حج کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بڑی عمر ہو گئی تو اسلام نے ثواب پڑھا دیا کہ اب ان کو جہاد کا ثواب بھی ساتھ مل رہا ہے. اچھا، اسلام کے 5 رکن ہیں، یہ سب کو یاد ہونے چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی نان مسلم کھڑا ہو کے پوچھ لے بھائی آپ مسلمان ہیں، اپنے اسلام کے رکن بتائیں کتنے، تو ہم میں سے کئی مسلمانوں کو اسلام کے رکن نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو یہ 5 رکن حفظ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں بچپن سے. پہلا رکن کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی گواہی. دوسرا 5 وقت کی نماز ہر روز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. تیسرا زکوٰۃ، لیکن شرط صاحب مال ہونا. صاحب مال ہے، 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ ہے. چاندی کی رقم اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، تقریباً 90,000 یا اس سے زائد رقم ہے. مثلا جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے، لاکھ کے اندر سال گزر گیا، اس کو زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 مرتبہ، اور لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. لاکھ میں سے 2,500 نکال کے زکوٰۃ کسی ضرورت مند کو دیں. ضرورت مند نہیں ملتا تو اپنی مسجد کے ادارے مدرسے کو دیں، کیونکہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، مدرسے میں لگ سکتی ہے. چوتھا رکن رمضان المبارک کے روزے، سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، 30 دن، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. 4 رکن میں نے بتا دیے. کلمہ طیبہ، جب بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے یہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا. یہ پہلا رکن. دوسرا رکن نماز جو ہر روز فرض ہے. تیسرا رکن سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ بشرط صاحب مال ہونا. چوتھا رمضان المبارک کے روزے بشرط عاقل بالغ ہونا، مرد ہو یا عورت دونوں پہ فرض ہے. 5واں رکن حج بیت اللہ، یہ زندگی میں 1 مرتبہ، جس نے 1 مرتبہ کر لیا اب اس کے پاس بھلے اربوں روپیہ ہے، اب وہ حج پہ نہیں جائے گا، کوئی گناہ نہیں. جاتا ہے اس کی مرضی، نہیں جاتا اللہ نے مال دیا ہے، کسی نے حج نہیں کیا اس کو حج پہ بھیج دے، حج بدل کروا لے کہ جاؤ بھائی آپ چلے جاؤ، میں آپ کے پیسے دیتا ہوں، آپ حج پہ چلے جاؤ. حج بدل کا ثواب کتنا؟ 1 بندہ حج پہ جائے گا نا. مثلا کسی کو اللہ نے مال دیا، اس نے کسی کو بھیج دیا کہ بھائی میں آپ کے پیسے دے رہا ہوں، آپ حج پہ چلے جائیں، 1 ہی بندہ حج پہ جائے گا نا. مال دینے والے نے تو مال دے دیا، لیکن آقا کریم کا فرمان سنیں. بھلے گرمی ہے لیکن بارش کی پیشن گوئی، آج کل 2-4 دن میں ٹھنڈی بارشیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن دعا اللہ رحمت والی بارش فرمائے، سب کے گھر بھی سلامت رہیں، سب کی جھوپڑیاں بھی سلامت رہیں. دل کے کانوں سے سنیے گا، حج کرنے 1 بندہ جا رہا ہے لیکن فائدہ کتنوں کا ہو رہا ہے؟ آقا کریم کا فرمان کہ جس نے حج بدل کروایا، اللہ تبارک و تعالی اس حج بدل کرنے والے کی، کروانے والے کی، اور جس کے نام سے حج کیا، مثلا جس نے پیسے دیے کہ بھائی آپ حج پہ جاؤ، میری طرف سے حج کراؤ،
لیکن میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا ثواب میرے والد کو ملے، میری ماں کو ملے۔ آقا فرماتے حج ایک بندے نے کیا لیکن مغفرت تینوں کی ہو جاتی ہے، حج کروانے والے کی، حج کرنے والے کی، اور جس کے نام سے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان تینوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسلام کا نظم کتنا پیارا ہے، اسلام کا نظم دیکھیں کہ اسلام نے محلے کی سطح پر 5 وقت کی نماز رکھی ہے۔ یہ باجماعت نماز کا حکم کیوں ہے؟ کہ بھائی سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، پورے محلے کے لوگ جمع ہو جاؤ۔ جب سب جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے، خیر خبر لیتے۔ وہ بولتا ہے میری طبیعت خراب ہے، امام صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ وہ اپنے دوست کو بولتا ہے بھائی میں بیمار ہوں، میرے والد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ اسلام کا نظم ہے کہ اسلام نے ہر روز کی سطح پر 5 نمازیں دے دی کہ 5 نمازوں میں بندہ ملے گا، ایک دوسرے کی خبر لے گا۔ اب آئیں اسلام کا نظم آگے بڑھاتے ہیں۔ علاقائی اعتبار سے اسلام نے جمعے کی نماز دے دی، ابھی اس اجتماع کو بڑھا دیا گیا، جمعے کا اجتماع بڑا ہو گیا۔ اب علاقائی سطح پر جمعے کی نماز دے دی گئی کہ اب تم جمعے کی نماز پڑھنے آئے، 2 اچھی باتیں سن لو، کوئی میسج لے کر جاؤ مسجد سے، اس پر عمل بھی کرنا۔ سنو، اب اتنی دیر تک تم بات سنتے رہے نا، تو اب ویسے تو تم ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تم نے اب باتیں سنی نا، تو رب فرماتا ہے ہم نے 2 رکعتیں کم کر دی، اب تم جمعے کی 2 رکعتیں پڑھو، کیونکہ تم اتنی دیر سے بیٹھے ہو، باتیں بھی تو سن رہے ہو، تو ہم نے 2 رکعتیں کم کر دی۔ لیکن علاقائی سطح پر نظم دے کے جمعے کا اجتماع دے دیا، جو 5 نمازوں میں نہیں مل سکتے کام کاج کی وجہ سے، وہ جمعے میں مل رہے تھے۔ اب چلیں اسلام کا نظم دیکھیں، شہر کی سطح پر کہاں سے چلے تھے؟ محلے سے، محلہ، علاقہ، اب آ جائے شہر، علاقائی۔ اب شہر کی سطح پر اسلام کا نظم دیکھیں، 2 بڑے اجتماع دے دیے عیدین کے کہ بھائی آ جاؤ، عید کے اجتماع میں جمع ہو جاؤ، اور اپنی اپنی مسجد سے میسج لو کہ تمہیں آنے والے سالوں میں کیا کرنا ہے۔ اب تم جمع ہو، آپس میں گلے ملو، مسرت کا اظہار کرو۔ اسلام کا نظم دیکھیں، محلے کی سطح پر 5 نمازیں، علاقائی سطح پر جمعے کی نماز، شہر کی سطح پر عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الضحیٰ، اور عالمی اجتماع اسلام کا وہ حج بیت اللہ ہے کہ ساری زمین کے مسلمان، جو زبان بولنے والے، سب آؤ، ایک ہی کپڑے پہن کر، ایک ہی بولی بولتے ہوئے آؤ، جمع ہو جاؤ اور وہاں سے میسج لو۔ لیکن افسوس آج یہود و ہنود کی سازش چلی نا، آقا کریم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، لیکن آقا کا خطبۃ الحج سن لیں، کتنی نصیحتیں ہیں اس میں۔ آج حاجی جاتا ہے عرفات میں، جو حج کر کے آئے وہ میری بات کا اقرار کریں گے کہ میں غلط بات نہیں کر رہا۔ حاجی جاتا ہے عرفات کے میدان میں، کھاتا ہے پیتا ہے، کیونکہ پورے پورے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے، جتنا جتنا کھانا ہے کھاؤ پیو، کوئی کمی نہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کے لیے لنگر موجود ہوتا ہے، کھاتا ہے، حاجی سو جاتا ہے۔ وہ مسجد نمرہ میں خطبہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کیا خطبہ ہو رہا ہے، اسلام پر کیا گزر رہی ہے۔ آج اس چیز سے ہٹ گئے۔ جب حاجی واپس لوٹتا ہے نا، اس سے پوچھے بھائی تو وہاں سے کیا لے کر آیا، تو کہتا ہے میں کھجور اور پانی لے کر آیا، بس اور کچھ نہیں لایا، کچھ سیکھ کے نہیں آیا، کوئی میسج لے کر نہیں آیا۔ تو یہ تو ایک حج کا ماحول یہود اور ہنود نے چینج کر دیا، ورنہ آقا کریم کا حج کا خطبہ سنیں
تو اس میں میسج تھا امت کے لیے کہ آنے والی زندگی میں تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو حج کے نگراں ہیں، جو صدور ہیں، وہ پورے سال پوری زمین کے اندر اپنی ٹیمیں چھوڑ کر ایک ریسرچ کریں کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، اور لاکھوں لاکھ جب مسلمان عرفات میں آئے تو ان کو میسج ملے کہ اب تم اپنے گھروں میں جا رہے ہو تو اس چیز کا پرچار کرنا۔ لیکن آج افسوس، آج ہی جاتا ہے وہاں عرفات میں، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ دعا کر کے واپس مینا میں آ جاتا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ صاحب مال ہونا شرط ہے، ایک مرتبہ فرض کیا گیا۔ اس ضمن میں ایک حدیث پاک آقا کریم نے فرمایا حج کیا کرو، حج کرو۔ ایک صحابی کھڑے تھے جو حج کے لیے آئے تھے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم نے سکونت اختیار کی، خاموشی اختیار کی۔ وہ صحابی پھر بول پڑے کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم نے پھر سکونت اختیار کی۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا کریم نے لبہائے مبارک جنبش فرمائے، کھولے۔ آقا کریم نے فرمایا سنو، تم سے پہلی امتیں نبیوں سے بڑے سوالات کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئیں۔ سنو، اگر میں کہہ دوں نا، یہ کان کھول کے سنیے گا جملے، حدیث پاک ہے مسلم ترمذی شریف کی، میں کہہ دوں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس وجہ سے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، یہاں عقیدے کی بات کرنا ضروری ہے۔ آقا فرماتے اگر میں کہہ دوں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے ترجمانی کی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو نکلے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ آج لوگ دو کتابیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آقا کو اختیار نہیں تھا۔ یہ اختیار نہیں تو یہ کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں میں کہہ دوں کہ ہر سال فرض ہو جائے تو ہو جاتا، لیکن میں دیکھتا ہوں، دیکھ بھی رہے، ایک طرف اختیار، ایک طرف علم کہ میں دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں حج کتنا مہنگا ہو گیا، کتنا مہنگا ہو گیا۔ اگر پچھلے سال 7 لاکھ روپے کا تھا، اس سال 9 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ سرکاری حج جو 1.5 لاکھ میں ہوتا تھا پچھلے ہی سالوں میں، اب 9 لاکھ کا ہو گیا۔ اور اس مرتبہ افسوس کی بات تو یہ کہ یہ جو حکومت آئی، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات غلط ہوگی منبر رسول پر ہمارا فرض ہے وہ بولنا لازم ہے کہ یہ حکومت آئی، اس نے اس مرتبہ جو بجٹ پیش کیا، تو جو حکومت سبسڈی دیتی تھی نا حج پہ، وہ ختم کر دی، کہ سبسڈی نہیں دیں گے، اپنے 9 لاکھ سے سب حج کرنے جاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے فلم انڈسٹری کو سبسڈی دے رہے، کہہ رہے فلمیں بناؤ، ناچ گانے کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ اس انڈسٹری کو تقویت دو، فلم انڈسٹری مر گئی ہے، حکومت اس کو تقویت دے گی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا رکن، اس پہ سبسڈی ختم کر دی گئی اور فلم انڈسٹری کو سبسڈی دی گئی۔ اس مرتبہ بجٹ میں اسی مہینے میں افسوس کا مقام ہے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، آقا فرماتے میں کہہ دوں
تو ہر سال فرض ہو جائے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم استطاعت نہیں رکھتے، اگر اپنے ایمان سے بتائیں، اگر آقا کہہ دیتے کہ ہر سال حج فرض ہے، 9 لاکھ روپے سب کے پاس ہیں، کیسے حج کرتے؟ آقا فرما رہے میں دیکھتا ہوں کہ تم استطاعت نہیں رکھتے۔ اور یہ کب بیان کیا؟ آج سے 1450 سال پہلے مکے میں بیان ہوا، مدینے میں بیان ہوا۔ مکے میں تو حج ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ آقا نے پورے مسلمانوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے حج کو ہر سال فرض نہیں کیا۔ آخری میسج آج کے موضوع پر، اگر جس کو اللہ نے مال دیا ہے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا کنجوسی کے لیے کہ میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے 8-9 لاکھ روپے، اتنی محنت سے میں نے کمائے، یا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتا ہے، حج کے لیے نہیں نکالتا، پیسے خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، آقا کریم نے فرمایا اگر جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ حج پھر بھی نہیں کرتا تو وہ میری امت میں میرا امتی، وہ بندہ اگر یہودی مر جائے، عیسائی مر جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خدا را بہت خطرناک وعید بیان ہوئی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ حج پر نہیں جاتے۔ اللہ پاک سے دعا ہمیں زندگی میں اللہ نے جن کو استطاعت دی، جن کو نہیں دی اللہ تعالیٰ دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مرتبہ ہمیں یقینی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔